دوستو، آج میر تقی میر کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور میں نے اس کا عنوان غم کی گہمہ گہمی اور میر تقی میر۔ یہ گفتگو ان زیر تعلیم طلباء اور طالبات کے لیے ہے کہ جو اردو ادب پڑھ رہے ہیں اور ان کا پسندیدہ موضوع جو ہے وہ غزل ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اردو زبان و ادب میں بہت سے نامور قلم کار اور شعراء کا نام اور کام ہر باذوق قاری کے علم میں ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے کہ جو عام قاری یا معمولی پڑھے لکھے شخص کو بھی ازبر ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے دو چار شعر بھی یاد ہوں گے۔ ہماری مراد غم پسند شاعر میر تقی میر اور ان کی دل میں ترازو ہونے والی شاعری ہے، جس کا اعتراف نہ کرنا بدذوقی یا لا علمی کہلائے گی۔ غزل کے علاوہ دوسری اصناف شاعری میں بھی ان کی تخلیقی ہنرمندی اپنی مثال آپ ہے، لیکن غزل ان کی حقیقی پہچان ہے کہ آج تک میر تقی میر کی سحر آفرین غزل نے دلوں کو مسخر کیا ہوا ہے۔ ان کی غزل میں غم کی شرح اپنی جگہ، لیکن ان کا غم سطحی اضطرار یا بے صبری اور بے قراری کا مظہر نہیں، بلکہ زندگی بھر ذاتی تجربوں اور مشاہدوں کے نتیجے میں ایک عرفہ اور اعلیٰ روحانی رد عمل ہے، جو غزل میں رفعت اور حقیقت کا امتزاج بن کر سامنے آیا اور قاری کو اپنا ہم نوا بنا کر میر پسندی پر مائل کر دیتا ہے۔ غم کی صورتحال یہ ہے کہ میر کی غم انگیزی اور غزل میں دردمندی کی ایسی بنیاد فراہم کی ہے جس کی شاعری کا تاج محل محبت کا نشان امتیاز بنا، جو وقت کی پیشانی پر ان کے پاکیزہ جذبہ عشق کا منفرد گھاؤ ہے، جو آج بھی اسی طرح رستا ہے کہ اس کی تازگی سے کوئی صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ میر کے رنج و الم میں زندگی کرنے کا دل موہ لینے والا انداز پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں ذاتی غم و اندوہ کا آفاقی اور انسانی آلام و مصائب کا اظہار یہ ہے کہ جسے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ میر کے حالات زندگی بتانا مقصود نہیں ہے، البتہ نامساعد حالات کی جھلک دکھانا ضروری ہے۔ وہ آگرے میں پیدا ہوئے اور بچپن میں یتیم ہو گئے، عزیز و اقارب کے ناروا سلوک کا ہدف بنے، 14 برس کی عمر میں دہلی آ گئے۔ انہیں مجازی عشق ہوا مگر نامراد رہے اور ان پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وقت گزرنے پر جنون سے قدرے چھٹکارا ملا، لیکن نامساعد حالات اور تجربات کی بنا پر ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر رہا۔ کچھ عرصہ گوشہ نشین رہے۔ دہلی میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے قتل و غارت کا بازار گرم رکھا اور میر تقی میر جان بچا کر لکھنؤ آ گئے۔ وہاں ان کی قدر افزائی ہوئی۔ نواب آصف الدولہ نے رہنے کو مکان دیا اور لکھنؤ میں رہنے کے باوجود دہلی کو یاد کرتے رہے۔ اپنا تعارف اس طرح پیش کرتے ہیں: کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے جہاں منتخبی روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ میر صاحب کے دل پر جو گزری سو گزری، ان کا زندہ رہنا بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ غموں کی یورش اور معاشرتی حالات کی ابتری نے ان کی قوت برداشت
اور ذاتی نگہداشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کسی گوشہ گمنامی میں زندگی کی تہمت اپنے سر لیے بیٹھا رہتا، لیکن میر تقی میر نے اپنی بساط کے مطابق ان سب غموں کے خلاف ڈٹے رہنے کی ٹھانی اور شاعری کو وسیلہ بنا کر تلخی حیات کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ان کے بارے میں جو لکھا اس میں حسن مبالغہ پایا جاتا ہے۔ شاعر ہونے کے ناطے میر صاحب تنک مزاج ضرور ہوئے، کسی کو خاطر میں نہ لانا، بے نیازی میں مبتلا رہنا، سفر کے دوران میں کسی سے بات نہ کرنا اور اپنی ذات میں گم رہنا انہیں پسند آیا، مگر اپنے علم و فضل، زبان دانی اور شعری خصائص میں یکتائی کے سبب وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر انا کا لحاظ رکھنا ضروری سمجھتے رہے۔ انہیں غزل کہنے میں اپنے اندر کا موسم سازگار لگا، ان کی ہر کیفیت شعری لباس میں جلوہ نما ہوئی اور دروم بینی کا وصف الفاظ میں ظاہر ہوا، اور یوں ان کی غزل جذبہ و احساس کا ہمہ جہت آئینہ دکھانے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ وہ اپنے لہو میں نہا کر شب غم کی تاریکی مٹاتے ہوئے اپنی صدائے دور رس کا سورج طلوع ہونے کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ کیا میر تقی میر نے زبان و بیان کی صحت اور معنوی وسعت میں خواجہ میر درد کی متصوفانہ شاعری سے اکتساب کیا یا فیض اٹھایا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ خواجہ میر درد کے ہاں عشق مجازی اور عشق حقیقی کا رنگ اور زبان میں نفاست اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا ہے، جو ان کی مستقل مزاجی اور وزرداری کے سبب عوام و خواص میں مقبول ہے، خصوصاً خانقاہی زندگی کا عکس جمیل اور معاشرتی طور طریقوں سے الگ تھلگ ایسی قدروں کو فروغ دینے کی شعوری کوشش جس میں سواں کا عمل دخل تھا۔ میر تقی میر کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ حالات کے جبر اور نقل مکانی کے سبب دلی کو خیر باد کہہ کر لکھنؤ چلے گئے، جبکہ خواجہ میر درد ان حالات میں بھی دہلی کا امن و امان برباد ہوا، وہ اسی شہر میں رہے۔ وہ اللہ پر توکل کرتے رہے اور مجالس سما برپا کرتے رہے، کوتاہی اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، مگر میر تقی میر سما کے قائل تھے، نہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ خواجہ صاحب کا مختصر دیوان اور میر تقی میر کی شاعری کا کلیات ان دونوں کے مزاج سمجھنے میں رہنما بن سکتا ہے۔ غزل کے موضوعات سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کی انفرادیت بحال رہنے میں کون کون سے عناصر کار فرما رہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ میر تقی میر اول و آخر غزل کے ایسے شاعر ہیں جن کی عظمت کا اعتراف غالب نے بھی کیا۔ ہمارے ناقدین نے میر کو خدائے سخن بتایا اور ان کی عظمت فن کے حوالے سے غزل میں رضا خیالی اور عشق مجازی میں سپردگی اور نامرادی کے سبب احساس محرومی کا اظہار موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خصوصیات میر کی غزل میں اس طرح آئیں کہ ان کی نوعیت انسانی اور آفاقی ہے، اور ہر فرد کے ذہنی اور جذباتی تقاضے ان سے پورے ہوتے ہیں۔ میر کا محبوب اور اس کی ادائیں ایسی ہیں کہ ہر صاحب دل اپنے محبوب میں ایسی ادائیں دیکھتا ہے۔ میر نے جو کہا امر ہو گیا اور شعری سچائی ہر دل میں اتر گئی۔ قاری ان کے اشعار پر سر دھنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میر نے وہی کہا جو کہنا چاہیے تھا۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ ہم میر کے چند اشعار سے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں
کہ میر کا عشق نہ صرف مجازی ہے بلکہ اس میں جنون کا غلبہ انہیں بے دست و پا بنا کر رکھے ہوئے ہے، مگر ان کے اشعار کا معنیاتی نظام نہ صرف مربوط ہے بلکہ ان کی پوری زندگی پر سایہ فگن ہے۔ ہم کسی مفرد شعر کا تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تمام جہات کی تفہیم کا احاطہ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں غزل کی مہذب ترین حیثیت اور حیت کا ادراک میر نے حاصل کیا، اور ان سے پہلے ولی دکنی اس راہ پر آ چکے تھے، مگر جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ موضوعات کی مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے میر نے کمالات دکھائے، اور وہ باید و شاید کسی اور شاعر نے پیش کیے ہوں۔ غم محبت کے جذبے کا اظہار جس سلیقے سے میر کی غزل کا اختصاص تسلیم کیا گیا ہے، اس میں ایک نوع کی تقدیس اور تطہیر کا پایا جانا ایک منفرد بات ہے۔ ان کے ہاں بنیادی انسانی جذبات کے اظہار میں آفاقیت اور تائید صداقت پائی جاتی ہے۔ میر تقی میر خود کو شاعر نہیں کہلوانا چاہتے، بلکہ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی ان کا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے درد و غم کو جمع کر کے دیوان بنا دیا ہے۔ ان کے ہاں نشاط کرب آگاہی کے سبب شعر میں ایسی غم انگیز فضا پائی جاتی ہے کہ ہم بھی اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، لیکن اس فضا میں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم ان کی غزل پڑھتے ہوئے ان کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں، اور خود ہم پر گزری ہوئی غمناک کیفیت سے ہم آہنگ اشعار جہاں لطف دیتے ہیں وہاں غم غلط کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور جو کچھ محسوس کرتے ہیں اسے عام فہم اور سادہ بنا کر پیش کرتے ہیں، جس میں بلا کی برجستگی بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ ان کے بیشتر اشعار سہل ممتنع اور فطری اظہار کا بے نظیر نمونہ ہوتے ہیں۔ قاری ان کے بارے میں یہی رائے قائم کرتا ہے کہ وہ حسرت کا مجسمہ اور نامرادی کا مرقع ہیں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، جنوں نے تماشا بنایا ہمیں، رہا دیکھ اپنا پرایا ہمیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یوں اٹھے اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ میر کی غزل اعلیٰ معیار کی حامل ہے، اور ان کے احوال دل کا آئینہ ہے جس میں ان کا معنوی چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایسی تصویر کی مثال ہیں جس کی آنکھوں میں غم ذات کے سبب لہو ٹپکنے کا منظرنامہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری کا سحر آج بھی وہی کرشمہ دکھاتا ہے کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ وہ اپنی شاعری کی خوشبو سے مشام جاں معطر کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کی غزل سماعتوں میں رس گھولنے سے بڑھ کر دل کے بند دریچے پر دستک دیتی ہے۔ صدیوں کا سفر طے کرتی شاعری ہمارے عہد میں بھی تاثیر سے خالی نہیں، بلکہ عوام و خواص ان دونوں میں اپنی مقبولیت کا گراف بلند سے بلند کرتی آگے بڑھتی ہے۔ شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ میر کو زبان برتنے اور اسے بہتر معیار پر لانے میں کمال حاصل تھا۔ لسانی شعور، روزمرہ اور محاورہ ان کی شاعری کو عشق کی رست خیز کے اظہار میں آسانیوں سے ہمکنار کیا کرتا ہے۔ یہ وصف خاص بغیر ریاضت فن کے ظاہر نہیں ہوتا۔
انہوں نے محنت کا پھل پایا، مگر شاعرانہ مزاج کے اس محبت کو ثمر بار کیا اور غزل میں ان کی شعوری کاوش تخلیقی ہنرمندی کو ایسے مقام پر لے آئی کہ میر کو ہر بڑے نقاد نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ حقیقت سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ میر کی نگاہ میں زندگی وبال جان ہے اور اس میں کوئی نشاط یا رنگ و آہنگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کبھی کبھار طبیعت بحال ہوئی، مسکراہٹ یا خوشگوار موڈ طاری ہوا تو اپنے مزاج کے خلاف ایک بات اظہار پا گئی کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم کم بادو باراں ہے۔ مگر دوسرے لمحے پھر وہی آزار اور اس کا اظہار کرنے کا خیال دل میں آیا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ وہ محبوب کی بے اتنائی، کم سخنی اور کم التفاتی کی شکایت کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ درد و غم کو زندگی کی ابدی حقیقت خیال کرتے ہیں اور اس کے اظہار کی خاطر غزل کی ایمائیت کو موزوں تصور کرتے ہیں۔ شعر میں ان کی گفتگو کا حسن و جمال دیدنی ہے۔ وہ شاعری میں زبان کی پاکیزگی، الفاظ کی در و بست اور قوافی اور لطائف کی موزونیت سے اسلوب تخلیق کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ کہیں اشارے اور کنایے سے کام لیتے ہیں، کہیں تشبیہ و استعارہ برتنے کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ نہ دیکھو کبھی موتیوں کی طرف جو دیکھو میری گفتگو کی طرف۔ میر شاعر بھی زور کوئی تھا، دیکھتے ہو نہ بات کا اسلوب۔ میر کو روایت پرستی قبول نہیں، البتہ وہ روایت پسند ضرور ہیں۔ اپنے عہد میں غزل کے تیور بدلنے کا خیال اور نئی نئی خصوصیات یا جدت پسندی بھی ان کے پیش نظر رہی۔ وہ روایت کی پاسداری کے باوصف غزل میں جذبوں کی فراوانی اور اظہار کے نت نئے انداز اپنانے کی کوشش کرنا لازمی تصور کرتے ہیں، بشرطے کہ بنیادی مقتضیات کو ذوف نہ پہنچے اور غزل میں دیدہ ریزی اور ریزہ خیالی کی بدولت موضوعات میں رنگا رنگی سے اپنی انفرادیت بحال رکھتے میں نمایاں کردار ابھر کر سامنے آتا ہے، جو میر کی پہچان اور ان کی غزل کی آن بان بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔